بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں فسادات کی آگ راجستھان تک پہنچ گئی۔ عمران خان اور سابق صدر ٹرمپ کا معاملہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ فوج نے گولی کیوں نہیں چلائی، اعتزاز احسن کی دلیل نے شدید مایوس کیا۔ پھوٹ ڈالو حکومت کرو کی سیاست امن کو نقصان پہنچا رہی ہے، پرینکا گاندھی۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو اور زیادہ طاقتور بنا دیا، جماعت اسلامی۔ سعودی عرب میں مغرب کا اجلاس دھوکہ دہی اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں، روس۔ الیکشن میں عمران خان ہوگا ہی نہیں تو ان سے انتخابی اتحاد کیسا، پرویز خٹک۔ اسرائیل کے ریلوے کو سعودی عرب تک بڑھانے کا منصوبہ، تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ بھارت میں فسادات کی آگ راجستھان پہنچ گئی، گوشت کی دکانوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ ہریانہ کے ضلع نوح میں شروع ہونے والی آگ راجستھان تک پہنچ گئی۔ واقعہ میں کئی لوگ مارے گئے، مسجد، گاڑیاں نذر آتش، موبائل اور انٹرنیٹ بند، کرفیو نافذ۔ ہندو مظاہروں کے اعلان کے بعد کشیدگی پیدا ہوئی۔ ریلی میں جھڑپوں کے بعد انتہا پسندوں نے اس کا الزام مسلمانوں پر دھر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی درجنوں املاک کو نذر آتش کر دیا گیا، دکانوں پر توڑ پھوڑ کی گئی، جس کے باعث مسلمانوں کی بڑی تعداد علاقہ چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئی۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں ہونے والے واقعے کے باعث گروگرام میں بھی گزشتہ روز جھڑپیں ہوئی تھیں، جس کے دوران گاڑیاں نذر آتش کر دی گئی تھی۔ ایک مسجد کو آگ لگا دی گئی تھی، جبکہ مسجد پر کیے جانے والے حملے کے نتیجے میں امام مسجد حافظ سعد بھی شہید ہو گئے تھے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے پورے علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز معطل کر دی گئی تھی۔ تعلیمی اداروں کی بندش کا اعلان کر کے کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے گھروں پر ہی جمعے کی نماز کی ادائیگی کا فیصلہ کیا۔ نوح میں مذہبی جلوس کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ اس افواہ کے پھیلنے کے بعد پیش آیا تھا کہ گائے کے محافظ مونو مانیسر، جو کہ بھوانی کو مارنے کے اہم ملزم ہیں، جلوس میں شرکت کریں گے، تاہم وہ اس جلوس میں شریک نہیں ہوئے۔ بھوانی کا معاملہ دوستو راجستھان کے 2 مسلمان بھائیوں کی موت سے جڑا ہوا ہے، جن کی باڈیز ہریانہ کے علاقے بھوانی سے ملی تھیں۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے اوپر فرد جرم عائد ہونے کے بعد اپنے پہلے رد عمل میں کہا ہے کہ انہیں 561 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے عدالت میں اپنے اوپر نئے فرد جرم عائد کے جواب میں کہا کہ بدعنوان امریکی محکمہ انصاف سرکش جو بائیڈن کے کنٹرول میں ہے۔ ایک بار پھر غیر قانونی طور پر مجھ پر الزام لگایا گیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بائیں بازو والے مجھے 561 سال قید کی سزا دینے کا جال تیار کر رہے ہیں، یعنی اتنی بڑی سزا جو 6 بار عمر قید کے برابر ہے۔ سابق امریکی صدر نے اس موقع پر یہ سوال اٹھایا کہ انہوں نے 2024 کی انتخابی مہم کے وسط میں یہ جھوٹے الزامات لگانے کے لیے 2.5 سال انتظار کیوں کیا، اور جو بائیڈن کے بڑے اسکینڈل کے شائع ہونے کے ایک دن بعد کانگریس کے ہال میں ان الزامات کا اعلان کیوں کیا گیا۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے اپنے ہی سوالوں کے جواب میں کہا کہ یہ سب کچھ انتخابات میں مداخلت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کو اس وقت 37 مقدمات کا سامنا ہے۔ عمران خان اور ٹرمپ کا معاملہ دوستوں تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ توشہ خانہ ایسا کیس ہے جس سے عمران خان کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ جو قانون بن رہے ہیں ان کی لیڈرشپ پہلے ہی یہ سب کچھ کہیں بیٹھ کر طے کر چکی ہے۔ پاناما کیس اور توشہ خانہ کیس میں کئی باتیں ایک جیسی ہیں۔ اعتزاز احسن کی اس دلیل نے کہ فوج نے 9 مئی کے مظاہرین پر گولی کیوں نہیں چلائی بہت مایوس کن ہے۔
توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو کہیں سے ریلیف نہیں ملا۔ اعتزاز احسن کو سپریم کورٹ میں 3 باتوں پہ ستکی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کہا کہ فوج نے مظاہرین پر گولی کیوں نہیں چلائی۔ پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ ہریانہ میں ایک چلتی ٹرین میں اور ملک میں کئی مقامات پر امن و سکون خراب ہو گیا ہے۔ یہ شرمناک اور قابل مذمت حالات پھوٹ ڈالو حکومت کرو کی سیاست کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ذات پات مذہب اور نفرت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والی طاقتوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ ان کا یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نوح میں جلوس کو روکنے کی کوشش کے بعد جھڑپیں ہوئیں اور پچھلے 2 دنوں میں یہ سارے گروگرام میں پھیل گئی ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ طاقتیں در حقیقت آپ کے مسئلے کو دبانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں متحد ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اور محبت کی دکان کو فروغ دینا ہوگا۔ جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ عمران خان اور اتحادی حکومت کی نااہلی ناکامیوں نے اسلوب حکمرانی نے اسٹیبلشمنٹ کو اور زیادہ طاقتور بنا دیا ہے۔ سیاست کمزور اور ریاست مزید عدم استحکام کا شکار ہو چکی ہے۔ مردم شماری کے عمل کو آئین سے انحراف اور انتخابات کے التوا کے لیے ڈھال نہ بنایا جائے۔ انتخابات اسمبلیوں کی مدت کی تکمیل اور تحلیل کے بعد آئینی مدت میں انتخابات کروائے جائیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیوں کے ٹوٹنے کے بعد نگراں حکومتیں اور الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے۔ اب قومی اسمبلی اور سندھ بلوچستان اسمبلی کی تحلیل کا مرحلہ آ چکا ہے۔ اتحادی حکومت نے نگراں حکومتوں کی تقرری کو کھیل تماشا بنا دیا ہے۔ اتحادی حکومت کا فیصلہ متنازع ہی ہوگا۔ سیاسی استحکام اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن اور پاکستان تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد غیر جانبدار نگراں حکومتیں مقرر کرے۔ ہر پاکستان کی جان مال عزت کی حفاظت ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کو تخریب کاری کے عذاب سے نجات دلائی جائے۔ سعودی عرب کی میزبانی میں جدہ میں یوکرین امن مذاکرات کے حوالے سے 30 ملکوں کا 2 روزہ اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین میں امن کے بارے میں مغرب کا اجلاس صرف دھوکہ دہی اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مغرب کا اجلاس یوکرین کے صدر کے نام نہاد امن فارمولے کی روح سے مغربی اتحادی ملکوں کے سربراہوں کی کوششوں سے تشکیل پا رہا ہے۔ یہ اجلاس سفارتی سطح پر سیاسی راہ حل کی تلاش کے لیے نہیں ہے بلکہ غلط فائدہ اٹھانے اور روس کے خلاف اتحاد بنانے کے مقصد سے تشکیل پا رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ آج سے سعودی عرب کی میزبانی میں جدہ میں یوکرین امن مذاکرات کے حوالے سے 30 ملکوں کا 2 روزہ اجلاس ہونے والا ہے جس میں روس کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ عمران خان سے ہمارے اتحاد کی خبریں جھوٹ اور من گڑت ہیں۔ پرویز خٹک نے کہا کہ الیکشن میں عمران خان یا تحریک انصاف ہوگی ہی نہیں تو انتخابی اتحاد کیسا؟ پی ٹی آئی سے ہمارے اتحاد کی خبریں جھوٹ اور من گڑت ہیں۔ دوسری طرف دوستو حکومت کا چلن بھی عجیب ہے، اتنا عجیب کہ ہر شخص کو الجھن اور کشمکش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ماضی کی حکومتیں اپنے آخری 2-3 ماہ الیکشن کا سوچتی تھیں۔ پیٹرول، ڈیزل، گیس اور بجلی کے نرخ کم کیے جاتے تھے، تنخواہ دار طبقے کے کندھوں پر سے ٹیکسز کا بوجھ کم کیا جاتا تھا، مہنگائی میں کمی لانے کے لیے ہر حربہ بروئے کار لایا جاتا تھا، کاروباری سرگرمیاں بڑھانے کے لیے شرح سود کم کی جاتی تھی، مارکیٹ میں دخل اندازی کر کے ڈالر کی قدر میں گراوٹ لائی جاتی تھی۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ کیا اسے آئندہ الیکشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ کیا اسے معلوم ہے کہ اس کی معاشی کارکردگی نے اسے انتخابات کے میدان میں اترنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا؟
یا پھر اس حکومت کو لگتا ہے کہ وہ سیاہ کرے یا سفید عوام کو ریلیف دے یا مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کیوں سمجھتی ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں جیت پی ڈی ایم کا مقدر ہوگی؟ کون سی حکومت ہے جو اپنے آخری ہفتے میں پیٹرول اور ڈیزل کو اس قدر مہنگا کر کے جاتی ہے؟ ایک ہفتہ پہلے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 3 روپے سے 7.5 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں لگ بھگ 20 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ کیا یہ جانے والی حکومت کا چلن ہوتا ہے؟ شرح سود کو 22% پر برقرار رکھا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت نے اپنی مدت کو ختم ہوتا دیکھ کر بھی مارکیٹ میں دخل اندازی نہیں کی؟ ڈالر ریٹ کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ گیس کا بھی یہی حال ہے۔ شدید گرمیوں کے موسم میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں دیکھیں تو انہیں بھی جیسے پر لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن ایک قیمت ہوتی ہے اور دوسرے دن دوسری۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتا دیکھ کر IMF معاہدے سے صریحاً انحراف کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 4 ماہ کے لیے 150 روپے پر منجمد کر دی تھیں، جبکہ بجلی کی فی یونٹ قیمت بھی 5 روپے کم کر دی گئی تھی۔ کیا شہباز شریف بتانا پسند کریں گے کہ وہ جو ناقابل فہم فیصلے کر رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ کیا وہ ان فیصلوں کے ساتھ الیکشن میں ووٹ مانگیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ الیکشن تو ہوں گے ہی نہیں؟ کیا انہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگلی بار بھی یہی سیٹ اپ چلے گا، کیونکہ پی ٹی آئی تو اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار چکی ہے؟ اگر حکومت 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو پھر انتظار بھی کیا جا سکتا تھا۔ نگراں حکومت پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر سکتی تھی، اور پی ڈی ایم حکومت اس تو کو اپنے گلے میں ڈالنے سے بچ جاتی۔ دال میں دوستو ضرور کالا ہے یا پھر ساری دال ہی کالی ہے؟ حکومت جاتے جاتے جو قانون سازی کر رہی ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ حکومت نے سینٹ میں جو بل پیش کیا وہ انتہائی متنازع اور خوفناک تھا۔ یہ بل محض پی ٹی آئی پر پابندی کا بل ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر حکومت کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ کل کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ہاتھوں سے لگائی یہ گرہیں دانتوں سے کھولنی پڑ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وقت کا پہیہ الٹا گھومے اور ایسی متنازع قانون سازی کرنے والی جماعتیں خود ہی اس کی زد میں آ جائیں۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کو ضرور سزا ملنی چاہیے، مگر پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ یہ جمہوریت کے مستقبل کے لیے نیک شگون نہیں ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے کہا ہے کہ شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا تیز رفتار ریل منصوبہ سعودی عرب تک پھیل جائے گا۔ 27 بلین ڈالر کی لاگت والے اس عظیم توسیع منصوبے کا مقصد دور دراز علاقوں کو تل ابیب سے یعنی اسرائیل سے جوڑنا اور اس کا دائرہ سعودی عرب تک پھیلانا ہے۔ نیتن یاہو کا یہ اعلان امریکی عہدیداروں کے سعودی عرب کے حالیہ دوروں کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ اعلان اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان رسمی تعلقات کی جانب ممکنہ اقدامات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسرائیل میں موجودہ سیاسی عدم استحکام نے معیشت کو درہم برہم کر دیا ہے اور اس کے مغربی اتحادیوں کو گزشتہ 7 مہینوں سے بے حال کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ مستقبل میں الا سے بحر روم تک ریل کے ذریعے سامان کی منتقلی ممکن ہو سکے گی اور ممکنہ طور پر ٹرین سروس کو سعودی عرب اور جزیرہ نما عرب تک پھیلایا جائے گا۔ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں سے نقصان دہ مواد کو اکثر اوقات خارج کیا جاتا رہے۔ جسم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جسم میں سے نقصان دہ مواد کے اثر کو زائل کرنے کے عمل انتہائی اہم ہے۔ اس زہریلے یا نقصان دہ مواد کو ٹاکسنز کہا جاتا ہے، جو ایسے مادے سے بنے ہوتے ہیں جو جسم پر منفی انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ قدرتی طریقے اپناتے ہوئے بھی ٹاکسنز کو جسم سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ چند عادتیں اپنا کر جسم کو زہریلے مواد سے بچایا جا سکتا ہے۔ سونے کا شیڈول تبدیل کریں۔ انسانی صحت کا نیند سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جسم کی بہتر کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ مناسب گھنٹوں کی نیند لی جائے، اس سے جسم کو توانائی ملتی ہے۔
پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال جسم میں سے نقصان دہ مواد خارج کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیا جائے۔ پانی نہ صرف چہرے کی جلد بلکہ انسان کی مجموعی صحت کے لیے بھی بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پانی کی بوتل ساتھ رکھنے سے مناسب مقدار میں پینے میں مدد مل سکتی ہے۔ چینی کا زیادہ استعمال جسم پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف وزن میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ کئی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ خوراک میں چینی، نمک اور جنک فوڈ کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ خوراک میں اینٹی آکسیڈنٹس شامل کریں۔ اینٹی آکسیڈنٹس دراصل فری ریڈیکلز کے خلاف لڑتے ہیں۔ فری ریڈیکلز ان مادوں کو کہتے ہیں جو انسانی جسم کے خلیات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایسی خوراک استعمال کرنی چاہیے جن میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوں، جیسے انگور، پیاز، لہسن، آم، پالک، شملہ مرچ اور ہربل چائے وغیرہ۔ باقاعدگی سے ورزش کرنا مجموعی صحت کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ ورزش کرنے سے بھی انسانی جسم میں سے نقصان دہ مواد خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ امریکی خاتون کو ایک روز کے بعد گھر سے بے دخل کیا جانا تھا کہ ان کی خبر سوشل میڈیا پر چلی اور لوگوں نے ایک فنڈ بنا کر ان کی اس طرح مدد کی کہ صرف 24 گھنٹوں میں ان کے لیے 3 کروڑ روپے کی برابر رقم جمع ہوگی، جو $1,70,000 کے برابر ہے۔ ڈیشا کیلی کے پاس کرائے کے لیے رقم نہیں تھی اور ان کے پاس 1 یا 2 روز کی مہلت باقی تھی۔ اس موقع پر پریشانی اور فکر میں گھری خاتون اپنے گھر میں آخری اشیاء کو باہر نکال رہی تھی کہ اس دوران CNN نے ان کی خبر جاری کر دی، جو کورونا تناظر میں لوگوں کو کرائے میں 2 ماہ کی مہلت کے متعلق تھی۔ اس کے تحت کرایہ نہ دینے والے کرایہ داروں کو 3 اکتوبر تک کی مہلت دی جانی تھی۔ تاہم بعض ریاستوں نے اس کا اطلاق مختلف انداز میں کیا تھا۔ 32 سالہ ڈیشا اپنے 3 بچیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ کاروبار بند ہونے سے وہ تنخواہ سے بھی محروم ہے۔ اپنے مستقبل سے مایوس ڈیشا نے گو فنڈ می ویب سائٹ پر لوگوں سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے صرف $2,000 کا ہدف رکھا تاکہ وہ مکان کا کرایہ ادا کر سکے۔ لیکن اگلی صبح وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ لوگوں نے دل کھول کر انہیں عطیات دیے اور 24 گھنٹے میں $1,72,000 جمع ہو گئے۔ ڈیشا نے روتے ہوئے لوگوں کی رحم دلی کو سراہتے ہوئے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا اس سے انہیں بہت امید ملی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔